الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کی طرف، جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جو ہمارے کلام کا محور ہے وہ سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو قرآن کی آخری سورہ ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اور اپنے اجداد سے نقل کیا، بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی سورہ قرآن کی سورہ علق ہے اور سب سے آخری سورہ سورۃ النصر ہے، اور اسی لیے اس سورت کو سورہ تودیع کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ الوداعی سورہ ہے، آخری سورہ ہے۔ البتہ مفسرین کا اختلاف اپنی جگہ پہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ چاہتا ہوں کہ ان چند لمحوں میں سورہ نصر کی تھوڑی سی حقیقت کے اوپر روشنی ڈال کے اس کے بعد اس کے اندر جو چھپے ہوئے رموز اور اسرار ہیں اور بالخصوص اس عمل کے بارے میں بتاؤں کہ جو ہر نماز کے بعد اگر کیا جائے تو رزق میں اضافے کا باعث ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، قرض ادا ہو جاتے ہیں اور جو بے اولاد ہیں وہ اولاد والے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ ایسی سورہ ہے کہ جس میں فتح و نصرت اور کامیابی کی مبارکباد دینے کے بعد، کامیابی کا تذکرہ کرنے کے بعد اور اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور فتح کے بارے میں آگاہی کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اس سورت کے اس حصے میں اس پیغمبر رحمت کے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، اللہ کی تسبیح بھی کر اور استغفار بھی کر۔ اور روایت میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تسبیح پروردگار کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار فقط گناہوں کی مغفرت کا طلب کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر رحمت گنہگار نہیں ہے۔ جب پیغمبر گنہگار نہیں تو ان کو استغفار کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ حق کے بندگی ادا کرنے کا نام ہے استغفار، نہ کہ فقط گناہوں کے اوپر بخشش طلب کرنے کا نام ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، فرمایا میرے اللہ، نہ ہی ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکے اور نہ ہی تیری معرفت کا حق ادا کر سکے۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا کہ اس سورت کی حقیقت اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں اس کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ استغفار فقط گناہوں کی بخشش کا نام نہیں اور گناہوں کے اوپر نادم ہونے کا نام نہیں، بلکہ اظہار بندگی کا نام ہے، حق کے بندگی کا نام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا، بارش نہیں ہوتی ہمارے علاقے میں،
قحط سالی ہے، بہت پریشان ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کر۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا اور آ کر کہا مولا بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کر۔ تیسرا شخص آیا اور آ کر کہا مولا میں نے ایک بڑی محنت سے ایک باغ لگایا تھا لیکن سخت آندھی کی وجہ سے جل گیا، تو کیا کروں؟ کہا کہ استغفار کر۔ اسی طرح چند لوگ امام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ بڑی مشکل سے ہم نے نہر کھودی تھی اور اس کو ہم گاؤں تک لے کر آئے لیکن وہ خشک ہو گئی۔ تو امام علی علیہ السلام نے بھی اس کو ایک ہی جواب دیا، کہا استغفار کر۔ یہی منظر پاس بیٹھے اصحاب دیکھ رہے تھے، تو شانہ ہلا کے پوچھا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی آتا ہے اس کو آپ استغفار کا نسخہ دے رہے ہیں۔ بارش کی شکایت لے کر آیا، کہا استغفار کر۔ اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کر۔ باغات نہیں ہے، کہا استغفار کر۔ مال نہیں ہے، کہا استغفار کر۔ یعنی یہ ساری جتنے بھی شکایات ہیں ان کے مقابلے میں آپ استغفار کا نسخہ دے رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے کیا ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا، کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نوح کی آیت 11 اور 12 کی تلاوت کی میرے مولا نے، اور تلاوت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میرے مولا نے اس سورہ نوح کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کیا اللہ رب العزت نہیں ارشاد فرما رہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اسی طرح میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ استغفار گناہوں کی بخشش طلب کی جائے، بارش چاہیے قحط سالی کو دور کیا جائے تو استغفار کی جائے، مال چاہیے تو استغفار کی جائے، اولاد چاہیے تو استغفار کی جائے، اسی طرح باغ چاہیے تو استغفار کی جائے۔ یہاں پہ اصل میں مولا فلسفہ استغفار بتا رہے ہیں کہ استغفار کا فلسفہ یہ ہے کہ فقط گناہوں کے اوپر بخشش طلب نہ کی جائے بلکہ نعمات پروردگار کے حصول کے لیے بھی استغفار کی جا سکتی ہے۔ لہذا ناظرین کرام، آپ کو اتنی جو زحمت دی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فلسفے کے تحت، اس استغفار کے تحت آپ کی خدمت میں ایک تحفتاً اور ہدیتاً ایک عمل پیش کرتا ہوں کہ خاص عمل ہے اس سورت کے متعلق، اور اس کا طریقہ کار سن لیجئے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ النصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کے بعد اس کی مخصوص تعداد ہے، ظہر و عصر کے بعد اس کی مخصوص تعداد ہے کہ کتنی دفعہ اس کو پڑھا جائے۔ تو سن لیجئے کہ فجر کے بعد
21 دفعہ پڑھیں گے اول و آخر درود شریف. نماز ظہر کے بعد 22 دفعہ اور نماز عصر کے بعد 23 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 25 مرتبہ. اتنی تعداد میں کیا ہے اس کو ہر روز پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں رزق کے بند دروازے کھل سکتے ہیں. اس سے بے اولاد والے ہو سکتے ہیں. اسی طرح سارے کام کہ جو رکے رہ گئے سبھی کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جس میدان میں بھی جائیں گے تو انشاءاللہ فتح و نصرت نصیب ہوگی. دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور جہاں جہاں بھی محبت محمد و آل محمد رکھنے والے لوگ آباد و شاد ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.